آگے اللہ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں. جیسے یہ قرآن کا دعویٰ ہے نا, اللہ کہتے ہیں کہ تم کوئی پہلی امت نہیں ہو, تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب میں مختصر ان پیغمبروں کے مختصر واقعات بیان کر دیتا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پرانے پیغمبر ہیں. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نا, اس وقت تو پبلک شارٹ تھی مارکیٹ سے, ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام اکیلے تھے, اللہ نے ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. LGBT کا کوئی تصور اس وقت سے نہیں ہے. اماں حوا اللہ نے پیدا کی. آدم اور حوا کے ملاپ سے اللہ نے ان کی اولاد کو پیدا کیا, کچھ مرد اور کچھ عورت. اب تک یہی سیٹ اپ ہے. یہ جو خواجہ سرا گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں, ان میں پاکستان میں صرف 4,500 سچی مچی کے خواجہ سرائے, باقی سارے جھوٹی موٹی کے ہیں. سمجھ رہے ہو, اوریجنل میں ان میں کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ خواجہ سرا کا ریشو بہت کم ہے. اچھا, جو خواجہ سرا ہیں اسلام ان کو بھی خواجہ سرا نہیں مانتا, بلکہ جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو مرد مانتا ہے, جس میں زنانہ علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو عورت. تو خواجہ سرا ہے ہی نہیں اسلام میں, تو یا تو مرد ہے, یہ کیا ہے, عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو عورت ہے, مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو کیا ہے, بیچ کا نہیں ہوتا اسلام میں کوئی. ہاں, کچھ کروڑوں میں ایک ایسے خواجہ سرا ہوتے تھے جن میں دونوں علامتیں کیا ہوتی تھی, برابر. یہ شروع میں ایسا ہوتا تھا, اب سائنس نے وہ بھی حل کر دیا. اب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, میڈیکل سائنس بتا دیتی ہے کہ اس میں مردانہ زیادہ ہیں یا زنانہ زیادہ ہیں. اب وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. ہاں, اب جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپریشن کرا کے پورے مرد بن جائیں وہ, اور جس میں عورت والی علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپریشن کرا کے کیا بن جائیں, پوری عورت. ادھر سے ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. ڈپارٹمنٹ میں پیدا ہوئے یہ والے, آپریشن کروا کے اس ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. ہمارے ہاں تو تمبو میں زنانے میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے, پورا زنانہ بن جانا کہاں سے اجازت ہوگی. یار بہت گہری بات کہہ دی میں نے, آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئی. ہم جب بچے تھے نا شادیوں میں جایا کرتے تھے, اب تو بغیرتی الحمدللہ دبا کے ہو رہی ہے, مس گیدرنگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی بیویوں بیٹیوں کو نیم برہنہ حالت میں دیکھ رہے ہیں. غیرت مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ. بغیرت بن جاؤ تو جب جہنم کا خوف نہیں ہے تو جتنے مرضی بغیرت بنو, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کو بڑا غصہ آتا ہے یہ مکس گیدرنگ, ہمیں تھوڑی غصہ آ رہا ہے. اللہ میاں نے آج جو قرآن میں آیت آئی ہے نا, اس میں یہ کہا ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھرنا ہے, تو وہ اسی مکس گیدرنگ سے ہی بھریں گے وہ. تو جتنے جہنم میں بھریں گے ہم تو ہمارا کام ہے بتا دینا, تو ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی, آپ مکس گیدرنگ کر. کتنی دیر لگتی ہے ایک پارٹیشن کھڑی کرنے میں یار. خدا سے نفرت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے نا, غضب. اللہ میں یعنی یہ تھوڑی کہا کہ لڑکیاں شادی میں نہ جائیں یا لڑکے نہ جائیں. ایک اللہ نے کیا کہا ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں کیا کر لو, پارٹیشن کر لو, یہ ادھر ہو جائیں وہ ادھر ہو جائیں. موت آتی ہے یہ کرتے ہوئے. ہم کوئی فنڈامنٹلسٹ تھوڑی ہیں, ہم کوئی دقیانوس تھوڑی ہیں, لبرل لوگ ہیں. لبرل لوگ ہیں تو بن جاؤ لبرل. بغیرتی کی انتہا ہے. لبرل بنتے بنتے جو یورپ کا حال ہوا ہے نا, جو حال ہوا ہے یورپ کا, وہی تمہارا بھی حال ہوگا. اور فائدہ کتے اٹھائیں گے, یہ بار بار میں بتاتا ہوں, اس کی میں ڈیٹیل مزید نہیں بتاؤں گا. اس کا فائدہ کس کو ہوگا, بالآخر کتوں کا راج ہوگا. بڑھاپے میں بھی آپ نے بھی کتے پالنے, آپ کی بیگم نے. وہ ڈیٹیل پھر کسی اور وقت, بار بار پھر اس طرف ذہن چلا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بتا رہا تھا, دماغی ادھر سے چلا گیا یار. تو پارٹیشن کر لیا کرو شادی بیاہ میں, تھوڑا سا خدا کو اہمیت دے دیا کرو, تھوڑی سی اہمیت دے دیا کرو خدا کو. وہ جب کچھ کہہ رہا ہے نا تو مان لو اس کی باتوں کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا, ہم جب شادیوں میں بچپن میں جایا کرتے تھے, تمبو کے اس طرف زنانیاں ہوتی تھیں, اس طرف کیا ہوتی تھی, پشتوں میں کہتے ہیں سڑے, اس طرف سڑی جمع ہے میرا خیال ہے, سڑی ہے نا جمع, اس طرف سڑے ہوتے تھے, اس طرف زنانیاں. تو اگر کوئی لڑکا زنانیوں کے تمبو میں گھسنا تو دور کی بات, وہ تو بہت بڑا بغیرت ہوتا تھا, زنانیوں میں چلا جائے, صرف تمبو کے سوراخ سے جھانک کے بھی دیکھتا تھا نا, اس کو بھی بغیرتی کے تانے ملتے تھے. تو آپ بتاؤ, اسلام میں اس تمبو سے اس تمبو میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, جبکہ واپس میں مرد ہی بن کے لوٹو گے تو پورا اس جنس میں کنورٹ ہونے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی. آپریشن کرا کے پورا لیڈیز بن گیا یا لیڈی پورا مرد بن گئی, یہ کہاں سے ہوگی. تو ڈپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, تو ایک عورت اور ایک مرد سے بہت لوگ دنیا میں پھیل گئے. وہ سارے توحید پرست تھے, ایک خدا کو ماننے والے,
کان الناس امتا واحدہ، اللہ فرماتے ہیں یہ قوم کیا تھی؟ ایک امت. پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کر دیا ایک عورت کی لالچ میں، عشق معاشقے میں بھائی کا خون کیا. وہ پہلا خون تھا انسانی تاریخ، لیکن کافر نہیں تھے وہ، عقیدہ خراب نہیں تھا، عملی کوتاہیاں تھیں، عملی کوتاہی. آہستہ 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 بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہوئے نا اس قوم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیک بزرگ پیدا ہوئے جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. کچھ پیغمبر بھی آئے، شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ کچھ بزرگ اتنے اچھے کہ جب وہ دنیا سے گئے نا تو لوگ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لیے. لوگوں نے کیا کیا ان کی یاد میں؟ یہ حرام ہے اسلام میں. جیسے لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ابا اماں کی تصویر دیواروں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ یادگار کے طور پر دیواروں پہ تصویر لٹکانا اسلام میں جائز نہیں. خیر انہوں نے، اب وہ قائد اعظم سے پوچھو بھائی، کہہ رہے قائد اعظم کی تصویریں بھی تو لگی ہوتی ہیں، تو جنہوں نے لگائی ہیں ان سے پوچھو. تو اسلام میں بہرحال تصویر سازی کیا ہے؟ حرام. یہ ڈیجیٹل تصویر کے حکم میں نہیں ہے، خوب سمجھ لو اچھی طرح، اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. اور کسی ضرورت سے تصویر کھنچوانی ہو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ ضرورت سے جو کتا پالنا جائز ہے، تو جس حدیث میں کتے کو حرام قرار دیا اس میں تصویر کو بھی، تو ضرورت میں جب کتا مستثنی ہے تو تصویر بھی کیا ہے؟ اب ضرورت بہت ساری ہو سکتی ہے، بلا ضرورت کی بات کر رہا ہوں، بلا ضرورت تعظیم کے لیے تصویریں لٹکانا اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو تو وہ مستثنی ہے، وہ خارج ہے اس سے. تو خیر ضرورت یہ ہوتی ہے اشتہاری مجرم ہے اس کی تصویر دینی پڑ جاتی ہے. ہمارے یہاں تو نہیں دی جاتی لیکن بہت سے ملکوں میں دی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو جو اشتہاری مجرم ہیں، اللہ معاف فرمائے، عجیب سی باتیں زبان سے نکل رہی ہیں، وہ خود لوگوں کی تصویریں دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑو. تو خیر اب کیا بولیں یار. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نا، اب نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے 5 بزرگ تھے عقیدت محبت میں ان کے مجسمے بنا لیے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 قسم کے کیا تھے؟ بت تھے. یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا. اصل میں قدیم مذہب توحید ہے، بت پرستی بعد میں آئی ہے. اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. اب ان سے جب کہا جاتا کہ یہ تو تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، یہ تو خدا نہیں ہے، ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو قوم یہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کے سامنے سجدہ کریں گے تو خوش کون ہوگا؟ اللہ. اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں، اولاد یہ والا بت دے گا، کاروبار میں برکت یہ دے گا، اور بیوی بھاگ گئی ہے تو واپس کون لے کر آئے گا؟ یہ لے کر آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور وغیرہ وغیرہ. مجھے کیا پتا، بہت سارے مسائل، اللہ ہم سب کو مسائل سے بچائے. اب جب ان سے کہا جاتا کہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے، تو وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے؟ وہ کہتے ہمیں پتہ ہے اللہ کرتا ہے، اصل میں تو اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں. آج بھی مشرک یہی بات کرتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اختیارات دے دی ہیں، اصل کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. جبکہ اسلام کہتے ہیں کسی کو نہیں دی اللہ نے اختیارات، نہ نبی کو، نہ بدھ کو، کسی کو بھی نہیں، نہ فرشتوں کو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو، جو اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جی بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بتوں کے سامنے سر جھک رہا ہے، ان سے منتیں مانی جا رہی ہیں کہ تو میری بگڑی بنا دے، تو یہ کر دے، تو وہ کر دے. فکر تھوڑی ہیں بھائی، اللہ کے نیک بندے تھے. تو آپ جب اپنے بندوں سے، بادشاہ جب لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو علاقے دے دیتے ہیں نا ان کو. چل بھائی پانی کا وزیر میں نے تجھے بنا لیا، اب پانی مانگنا ہے تو بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ کراچی میں کسی کے پاس بھی نہیں جاؤ گے کیونکہ کہیں بھی نہیں ملے گا. لیکن جہاں دنیا میں نظام ہے وہاں کس کے پاس جاؤ گے؟ پانی کے وزیر کے پاس جاؤ گے، بجلی میں بجلی کے وزیر کے پاس جاؤ گے. تو اللہ نے جو ہے نا ان سے خوش ہو کے ان کو اختیارات بانٹ دی. اللہ کو اس سے غضب آتا ہے. اللہ نے اپنے پاس سارے اختیارات اس لیے رکھے ہیں کہ جب کسی کے کوئی حاجت ہو تو کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو. لوگ اب اللہ کو چھوڑ کے کدھر، چاہے کوئی بھی لاجک اس کی پیش کریں، جا کدھر کو رہے ہیں؟ ان بتوں کے پاس. اور پھر اور بھی برائیاں آ گئیں تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو اس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ،
کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے, تم غلط کر رہے ہو. انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ, غلامی کس کی کرو؟ صرف اللہ, جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, دردناک عذاب کا خوف ہے مجھے تمہارے اوپر. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا, دولت مند اور سردار, وہ کہنے لگے. یہ آپ کو ہر نبی کے واقعے میں یہ چیز ملے گی, غریبوں نے مخالفت نہیں کی, مخالفت ہمیشہ قوم کے, کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ بھولتا ہے, جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتہلککم کما اہلک الذین من قبلکم. آپ نے فرمایا مجھے میری امت پہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے کہ فقر و فاقے سے امت ہلاک ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. مجھے خوف اس بات کا پیسہ بہت آئے گا امت کے پاس, اور یہ دولت ان کو ایسے ہلاک کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. اب دیکھو نا عرب کنٹریز میں پیسہ جب نہیں تھا, دین پہ تھے نا پورے, جب پیسہ آ گیا تو مزید پیسہ کمانے کی کوشش. اب حال دیکھو کس طرف کو رخ ہو گیا ہے. تو یہی حال سب کا ہے دنیا میں. تو پیسہ آنے کے بعد دین سنبھالنا مشکل. تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا پیسہ مت کماؤ, پیسے والے کو فکر دوسروں سے زیادہ کرنی ہے, کیونکہ اس کو پھر نا غریب علماء تو ویسے ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو, کہ ان کے پاس تو پہننے کے چپل نہیں ہے, ہمیں بتائیں گے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, صحیح ہے نا, یہ ہمیں بتائیں گے وراثت کے کیا مسائل ہیں. تو یہ تانا ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے, وڈیرے تھے, وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. آپ کیا ہو؟ ہماری طرح کے انسان. اس میں بھی بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہو, کھاتے ہو پیتے ہو, بازاروں میں خریداری. پیغمبروں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم بشر نہیں ہیں, ہم کوئی اور مخلوق ہیں, بلکہ پیغمبروں نے یہی کہا ہم کیا ہیں, تمہاری طرح کے بشر ہیں. تو اللہ نے انسانوں میں ایک انسان کو سلیکٹ کر لیا.